السلام علیکم سامعین، میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ مردہ عورتوں سے زنا کرنے والا شخص کا واقعہ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ قائل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا۔ فرمایا، عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہوں کا ڈیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے، وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ کیا تو نے کسی کی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہو۔ نوجوان بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ 7ویں آسمان اور زمین اور پہاڑ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ؟ کہنے لگا، ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کا رحم بہت بڑا ہے۔ گناہ کا ارتکاب، پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا، جو بہت ہی عفو اور درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، کہنے لگا، میں کفن چھوڑتا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھود دی، کفن اتار کر چل دیا۔ ابھی تھوڑے دور ہی گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی۔ ابھی میں قبر ہی سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی کڑی ہوئی پکار کر کہہ رہی ہے، اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا، تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کر کھڑے ہوئے اور اس کی گدی پر ایک تھپڑ رسیدہ کیا اور فرمایا، او فاسق، تو بس آگ کے لائق ہے، دفع ہو یہاں سے۔ توبہ! نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، آدم اور حوا کے معبود،
اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بیچ کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو بھی اس نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا، وہ پوچھتا ہے کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ عرض کی، وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ ہی وہی قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، عقل مند آدمیوں کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جسے صحت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین والسلام۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سامعین، میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔